بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی مخالفیہم ومعاندیہم ومنکری حقوقہم وفضائلہم من الاولین والآخرین اجمعین الی یوم الدین۔ گزشتہ دنوں داعی اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدد ظلہ العالی آپ نے لائیو بیان میں یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنا چاہیے، اور آپ نے اپنی بات کی تائید میں غدیر خم پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مولا کا معنی دوست نہیں، مولا کا معنی سردار ہے۔ اس بات کو سن کر بڑی دلی خوشی بھی ہوئی، اس لیے کہ اس سے اپنی رائے کی تائید ہوئی، لیکن اس چیز کا خدشہ بھی دل میں بیدار ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر طوفان بدتمیزی برپا کریں گے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس حدیث کا مقام کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ حدیث کے مقام اور اہمیت سے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ضرور نقل کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فضائل اور مناقب کے باب میں جس قدر احادیث ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہنچی ہیں کسی اور صحابی کی نہیں پہنچی، اور اس احادیث میں ایک اہم ترین حدیث یہ حدیث ہے جو غدیر خم پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر محدثین نے اس پر مستقل تصنیفات لکھی، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف کا ذکر کیا، اور ابن عقدہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری تصنیف کا ذکر کیا، جس کے حوالے سے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے 70 سے زائد صحابہ کرام سے اس حدیث مبارکہ کو روایت کی۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ اس حدیث کے حوالے سے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے جو 100 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو متواتر بھی قرار دیا ہے، اور اس بات کو علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں نقل کیا ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے معاملے میں بڑے متشدد ہیں، آپ نے اپنی کتاب السلسلہ الصحیحہ میں اس حدیث پر تفصیلی طور پر گفتگو کی، اور آخر میں خلاصہ یہی لکھا کہ اس حدیث کا پہلا حصہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ یہ متواتر ہے، اور پھر اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے پہلے حصے کو ضعیف اور دوسرے حصے کو کذب اور موضوع قرار دیا، اور فرمایا کہ میری تحقیق کی بنیاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کلام بنا تھا۔ جہاں تک اس حدیث مبارکہ کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے تو اکثر علماء نے مولا کا معنی دوست کیا ہے۔ استاد محترم مدد ظلہ العالی نے اس کا معنی دوست کی بجائے سردار کیا ہے، اور یہ معنی لغت کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النہایہ میں اس لفظ کا ذکر کیا، اور مولا کا لفظ ذکر کرنے کے بعد آپ نے اس کے 16 معنی ذکر کیے، اور فرمایا کہ مختلف احادیث میں یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اس حدیث میں مولا کا معنی جو میں نے ذکر کیے ہیں ان میں سے اکثر معنی اس پر فٹ ہو سکتے ہیں، اور جو 16 معنی ان میں ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک معنی سید بھی ہے، جس کے مطابق استاد محترم مدد ظلہ العالی نے اس کا معنی سردار کیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث متواتر ہے، اور جو معنی استاد محترم مدد ظلہ العالی نے کیا ہے وہ لغت کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آل رسول کے ذکر سے انہیں چبھن ہوتی ہے، ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں آل رسول کے ذکر سے جن کے چہرے پر سلوٹیں آتی ہیں، اور ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آل رسول کے ذکر سے انہیں مروڑ اٹھتے ہیں۔ تو آپ کو مولا کہنا متواتر حدیث کی روشنی میں بالکل درست ہے، جیسے کہ استاد محترم مدد ظلہ العالی نے فرمایا۔ تو آئیے آج سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہہ کر آل رسول سے
اپنی محبت اور مودت کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آل رسول سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔